منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کی بریائی بڑائی بزرگی عظمت عبادات نماز روزہ حج زکات اور ہر قسم دے طواف نذرانے چڑھاوے قربانیاں تسبیحات تکبیرات پاکیزہ کلمات اللہ جل وعلا عز و جل دی مقدس منزہ رہ بے عیب ذات واسطے تو ہمیشہ تک میرا تہاڈا پوری کائنات دا خالق ہے اس دے علاوہ اس دا کوئی ساجی نہیں شریک نہیں حصےدار نہیں مشیر نہیں وزیر نہیں اور کوئی گارڈ نہیں بے حد درود و سلام سید کائنات سید الانبیاء امام الانبیاء امام کائنات صاف محشر ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اطہر دے اوپر اللہ ساری طرفوں اربہا
تابعین تبا تابعین محدثین اعظام جنہاں دے محنتاں دے نال اج الحمدللہ پاکستان اندر اج اسی مسلمان بیٹھ کے جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ میرے محترم معزز سامعین اور مؤدب ماں بہن و بیٹیوں، اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی ایک آزمائش گاہ امتحان گاہ بنایا ہے، اور دنیا کی زندگی ایک فتنہ ہے۔ یہ اندر ہر ایک نو آزمایا جاتا ہے۔ پیسہ، دولت، حسن، شہرت، سیاست، جائیداد، دنیا کی ہر نعمت دے کر کے اللہ آزماتا ہے کہ کون دنیا کی زندگی چ رہ کے مینوں یاد رکھتا ہے، میرے حکماں تے چلتا ہے، اپنے وجود نو میرا تابع فرمان بناتا ہے، میں رب العالمین کو اپنا رب سمجھ کے میری اطاعت اندر زندگی گزارتا ہے۔ اور کون ایسا ہے جڑا دنیا کی زندگی وچ جا کے پیسے ٹکے دولت کار کوٹھی ایدی چاہت اندر ہی کامیابی سمجھ کے مینوں بھلا دیتا ہے۔ گویا کہ دنیا کی زندگی دو طرح دی ہے، ایک تے یہ ہے کہ جیڑا دنیا کو اپنے واسطے مقصد سمجھ لوے اور ہمیشہ دی اس کو کامیابی بنا لوے، اور دوسرا وہ ہے کہ دنیا کو عارضی سمجھے، دھوکے دا سامان سمجھے اور مسافر خانہ سمجھے، گزرگاہ سمجھے اور ایک پل سمجھے، ایک درخت دا سایہ سمجھے۔ یہ فرق ہے میرے دوستو۔ اللہ الجلال والاکرام نے قرآن مجید اندر جو آیات کریمہ تواڈے اگے خطبے دے اندر تلاوت کیتیاں نے، سورۃ النازعات ہے، اللہ نے قیامت دا نقشہ کھینچیا ہے۔ دنیا دی زندگی دے اندر اج اساں جی رہے ہیں، آج تو ہزاروں سال بعد یا اس تو پہلے قیامت ہونی ہے، لیکن اللہ نے تیرا اور میرا منظر، تیری اور میری دنیا اور آخرت کا ایک ایک جو عمل ہے دنیا دے دس دیتا ہے۔ دنیا دے اندر جس بندے نے رب دی عبادت کی تھی، 5 ٹائم دی نماز پڑھی، رمضان دے روزے رکھے زندگی دے اندر، اور زکوٰۃ اگر صاحب ثروت ہے تو زکوٰۃ دیتی، بیت اللہ دا حج کیتا، اللہ دی اطاعت کیتی، اللہ دے حقوق اور حقوق لوگوں دے حقوق دا خیال رکھیا، تو ایسا شخص کامیاب ہے۔ مگر جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتی، آخرت کو کنڈ کر دیتی اور دنیا کی زندگی کو کامیابی سمجھی، آخرت کو اپنے واسطے بے وقوفی اور حماقت سمجھی، ایسے اگر دنیا کی زندگی دے اندر اللہ رب العزت اس کو دنیا دا غلام بنا دیتا ہے، دنیا دا نوکر بن جاتا ہے، دنیا دا طالب تے دنیا دا طمعی اور لالچی بن جاتا ہے۔ جبکہ مومن آدمی ہمیشہ مال ہوئے، دولت ہوئے، اولاد ہوئے، جائیداد ہوئے، ہر قسم دے فتنے ہون، او دا دھیان اپنے رب ول ہوندا ہے۔ اللہ فرماتے نے یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یرا۔ قیامت دا دن ہوئے گا، انسان قیامت والے منظر نو اپنے سامنے دیکھے گا۔ 50,000 سال دا دن، سورج بہت قریب، سخت گرمی ہوئے گی، نفسا نفسی اور خوفناکی دے عالم دے اندر انسان یاد کرے گا، ویلا یاد کرے گا، نصیحت یاد کرے گا اور نصیحت حاصل کرے گا، عمل کرنے کی کوشش کرے گا، آرزو کرے گا رب میں نو دنیا تے بھیج دے وے، میں نیکیاں کر لواں، نمازاں پڑھ لاں، روزے رکھ لاں، ماں باپ دے حقوق کر لواں، جناب میں رشتہ داریاں دے حقوق ادا کر لواں، جنہاں لوگاں تے ظلم کیتا ہے، مال کھویا ہے، قبضہ کیتا ہے، میں واپس کر لواں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اس ویلے پھر فائدہ کوئی نہیں ہوئے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یرا۔ قیامت والے دن جہنم جیڑی لوگاں دے سامنے کر دیتی جائے گی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اندر لکھے ہے، آمنہ دے در یتیم نبیان دے سردار، میرے تیرے پیر و مرشد امام اعظم جناب محمد
70,000 جہنم دیاں زنجیراں ہون گیاں 70,000 سنگل ہون گے ہر ایک زنجیر اور سنگل دے نال 70,000 فریدا ہوئے گا جڑا کھچ کر کے جہنم نو لوگاں دے سامنے قیامت دے اندر میدان دے اندر معاشر دے اندر لے آئے گا کتنے ارب تے کتنے کروڑ فرشتے بنتے لوگاں دے سامنے کر دیتی جائے گی اس بعد اللہ فرماتے ہیں لوگو فَأَمَّا مَنْ طَغَى جس بندے نے دنیا دے رب نال بغاوت کیتی ہوئے گی رب نال بے وفائی کیتی ہوئے گی رب نال دھوکھا کیتا ہوئے گا رب دے نال اس نے دغا کیتا ہوئے گا رب نو کنڈ کیتی ہوئے گی رب نو بھلا دیتا ہوئے گا جڑا دا حقیقی رب ہے سب تو سچا دوست ہے سب تو بڑا خیر خواہ ہے سب تو زیادہ اللہ محبت کرنے والا اس رب نو جس نے بھلا دیتا ہوئے گا اور وآثر الحیات الدنیا دنیا دے جین نو ترجیح دیتی ہوئے گی دنیا دے کھان نو دنیا دے کپڑیاں نو دنیا دے رہن سہن نو دنیا دے کار کوٹھی نو دنیا دی عزت شہرت لالچ نو ہر چیز نو پروٹوکول نو ترجیح دیتی ہوئے گی نا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اس بندے دا ٹھکانہ وہ جہنم بن جائے گی منظر کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے دنیا کی زندگی کی ترجیح کون دیتا ہے دنیا کو اللہ دے پاک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکڑا نہیں درود پڑھ دیا جمعہ دا دن تے ویسے ہی درود پڑھنے والا دن ہے بابرکت دن ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تے درود پڑھیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تعیسا عبد الدینار والدرہم والقطیفہ والخمیسہ ان عدیہ یرضا وَإِن لَمْ یُؤْتَ لَمْ یرضا ہلاک ہو جائے تباہ و برباد ہو جائے برباد ہو جائے وہ آدمی جڑا پیسے ٹکے دا لالچ درم و دینار دا کپڑے دا سوٹ دا بندہ ہے جڑا پیسیاں دا بندہ ہے پیسیاں دا طالب ہے تباہ ہو جائے اگر انہوں دیتا جائے تے راضی نہ دیتا جائے تے ناراض ہو جاتا ہے یعنی جڑا دنیا دا طالب ہے اللہ دے نبی نے بدعا کی تھی اودے واسطے یہ تو ہی پتہ لگدا ہے دنیا دی زندگی جیڑی ہے یہ مومنا واسطے کوئی نہیں ہے نیکا نمازیاں واسطے کوئی نہیں پر ضرورت جتنی ہے مثال دے طور تے سورہ زخرف دا میں مطالعہ کر رہا سی وہ نہیں حافظ ابن کثیر دی تفسیر ابن کثیر پڑھ رہا سی اللہ رب العزت نے اللہ دی قسم اتنا بڑا منظر اور اتنی بڑی جامع مثال دیتی ہے جن دے دل اندر رتی برابر بھی ایمان ہوئے بڑا سبق حاصل کرے گا اس بات میں اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضة ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين فرمایا کائنات دے لوگو اس گل دا مومنا واسطے خطرہ نہ ہوندا خدشہ نہ ہوندا کہ یہ بھی کافر ورگے ہو جان گے ایک جیسے سارے ہو جان گے سارے دنیا دے طالب بن جان گے دنیا دے حریص بن جان گے میں انہاں لوگاں دے گھراں نوں جڑے رب دے منکر نے ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ لجعلنا لهم تاکید دا دے کہ اللہ فرما رہے ہیں لجعلنا لمن یکفر بالرحمن اور لفظ رحمان ارشاد فرمایا ہے اس واسطے اللہ نے فرمایا رب نے فرمایا کیوں اس واسطے کہ رحمان انہوں کہندے نے جڑا اپنی مخلوق ساری نو پالے پاوے کافر ہوئے پاوے فاسق ہوئے پاوے فاجر ہوئے کہ نو نشٹ ہوئے بدھ مت ہوئے توبت ہوئے اور جین مت ہوئے ہندو ہوئے سکھ ہوئے عیسائی ہوئے
عزت اندر کمی نہیں کرتے اس کو رحمان کہتے ہیں جڑا ایسے رحمان دا منکر ہے اللہ فرماتے نے انہاں نوں اسی اتنا مال دیندے لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ انہاں دے گھراں دیاں چھتاں جیڑیاں نے چاندی دیاں بنا دیندے توجہ کرنا بزیر بور دے باسیا قرآن دے اوتے دل لگایا کر اے اللہ دا واسطہ دے کے اگر ہدایت جانا ہے اور جنت موٹر وے تے چڑھ کے جنت دے دروازے تھانی داخل ہونا چاہنا ہے اپنے قلب نو قرآن دے نال مضبوط کر لا رب اللہ دی قسم رب جنت دا وارث بنا دے گا سبحان اللہ ومعارج علیہا یظہرون اور وہ سیڑھیاں جنہ سیڑھیاں تے چڑھ کے کافر اپنے بالا خانیاں دے اوپر والیاں منزلاں تے چڑھ دے نے دنیا دے اندر دبئی دے اندر امریکہ برطانیہ دے اندر 100 منزلہ مکان اللہ نے قرآن سے 1400 سال پہلے ہی نقشہ کھچ ڈیا ہے اور سیڑھیاں اللہ اکبر اور انہاں دی لفٹاں جیڑیاں نے جنہ تے چڑھ کے اپنے بالا خانیاں تے چڑھ دے نے اے بھی چاندی دیاں بنا دیندے ولی بیوتہم ابوابا انہاں دے گھراں دے دروازے بھی اسی چاندی دے بنا دیندے وسرورن علیہا یتکئون اور اپنے بیٹاں تے بیٹھ کے او تکیے جنہاں تے ٹیکا لا کے آرام کردے نے عبادت دے ٹائم دے رب دے دین تو دور ہو کے جناب سوندے نے او بھی اسی چاندی دے بنا دیندے وزخرفا اور نال سونے دے بنا دیندے یعنی سونا تے چاندی انہاں دیندے انہاں کافراں نوں امریکیاں نوں انہاں ہندوؤں نوں عیسائیاں نوں انہاں داریاں نوں روس تے چائنا تے کوریا تے جاپان دے لوگاں نوں اتنا مار دیندے اللہ فرماندے نے کہ انہاں دے مکان سارے دے سارے سونے تے چاندی دے بن جاندے اتنے بات پتہ سمجھ آئی تو کی آلے بھی اللہ نے کافراں نوں اتنا مار نہیں دیتا کیوں میرے تے تیرے تے اللہ نے احسان فرمایا تے انہاں دا ایمان نہ خراب ہو جائے او قارون رب نے مار دیتا مومنہ دا ایمان خراب ہونے لگا اللہ نے جلدی سمجھ دے دی تھی آؤ دوسرا منظر قرآن دا سورہ قصص 12 اللہ رب العزت فرماتے نے اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْعُصْبَةِ بِالْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ فرمایا قارون موسیٰ دی قوم دا اے وزیر سی فرعون دا اسا انہیں خزانے دیتے انہیں خزانے دیتے ان مفاتحہ او دیا چابیاں لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ ایک قوت والی جماعت انہاں چابیاں نو اٹھانے سی مال نو نہیں تیرے میرے کول تے نہ سونا بھی کوئی نہیں چاندی بھی نہیں لویا بھی نہیں کہ 10 بندے اٹھا دیو ہاں تجارت کرنے والے لوہے دا کرنے والے علیحدہ نہیں سنارے کول بھی ایسا سونا کوئی نہیں بل گیٹس کول شاید اتنا مال بھی نہ ہو اتنا مال آج اس سنگ لوگ ترقی کر گئے رو گئے پاکستانی پیچھے رہ گئے اور میرے یہ دوستوں نہیں غلط فہمی ہے اینا دیتا اونا دیتا کچھ بھی نہیں ہے قارون دے خزانہ دے مقابلے اندر حد بھی ہونا مال دنیا اندر نہیں آج دی چابی ایڈی کو اور انہیں چابیوں کو اگر بنائی ہے تو کنیا کو بنک دیا 2 من وزن ایک آدمی اٹھاتا ہے کتنے خزانے اور کتنی چابیاں بن گیا قارون دیتا اللہ نے آزمائش کے طور پہ
تے نالے آکھیا قوم نے قارون تینوں رب نے مال دیتا ہے تو غریباں تے خرچ کریا کر او مسکیناں نو کمزوراں نو دیا کر اور دیکھ اپنا حصہ آخرت اندر تلاش کر اس مال دے دلی آخرت بنا لا اور اپنا آخرت کا حصہ نہ بول دنیا کے اندر جو تو اللہ کے راہ چ دینا ہے وہ چھڈنا اور لوکاں نال چنگا سلوک کر رب نے تیرے نال چنگا سلوک کیتا ہے تو بھی احسان کر جو کہ تیرے اوتے اللہ نے احسان کیتا ہے فساد نہ پھیلا اللہ فسادیاں نو پسند نہیں کرتا تے قارون جواب دیندا ہے جدو رب پیسہ دے دے نا دولت دے دے او یہ نہیں میں سوچدا کل میں چھابڑی بیچدا سی کل میں جُتیاں سیدا سی کل میں کھوتے تے جناب مٹی ڈھوندا سی کل لوکاں دی دیہاڑیاں تے مزدوریاں کردا سی میں یہ نہیں سوچدا بھول جانا رب نو اللہ رب العالمین اللہ اکبر دیکھو قارون اللہ نے پیدا کیتا اللہ نے مال دیتا تے پتہ کیا ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی اے مال تے مینوں میرے ہنر دی وجہ تو ملیا ہے میرے حد دی کمائی ہے میری محنت دی وجہ تو مینوں ملیا ہے ظالم نے رب نو وچوں کڈ دیتا کنے بولو کنے مال دیتا سی اللہ فرما رہا ہے آتیناہ من الکنوز اسا مال دیتا فرعون قارون نو اللہ فرماتے نے مالدارو کتے تو کھانا کھا جایا جے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واقدر جمعا قارون تو پہلے بھی لوکاں اللہ اکبر شاید قارون جاندا نہیں اساں پہلے نو بھی ہلاک کر دیتا جڑے ایدے تو بھی زیادہ مالدار تے مضبوط سن پتہ کون نے اللہ فرماتے نے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ عادی اور سمودی قوم عاد قوم سمود اور ذات ارم اتنے مالدار قد کھاٹ والے لمبے لمبے ستونہ والے طاقتور انسان اللہ نے انہوں نے بھی تباہ کر دیتا تھے میرے واسطے قارون کیے اچھا انہوں اگلی گل سنو اللہ فرماتے نے وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ اللہ تو پوچھیا نہیں جائے گا کہ مجرمان کو تباہ کیوں کیتا ہے عذاب کیوں بھیجائی کرونا کیوں بھیجائی وبا کیوں آئی ہے مصیبت کیوں آئی ہے مال تباہ کیوں ہو گیا ہے اللہ نے کوئی پوچھ سکتا نہیں کوئی پوچھ سکتا ایک دن کی ہویا بڑی آپ تے نال زہری زیب و زینت اختیار کر کے پوشاک پا کے والا نو تیل لا کے سوار گٹیا تو تھلے لٹکا کے فوج تیار کر کے اپنے محل جو نکل لگے تے رب نے ہوتی پکڑ لیا قرآن کہتے ہیں فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ اپنے گھروں نکلدا ہے قوم دے سامنے آیا عام طور تے بھی اس طرح آتا سی جدو قوم دے لوگاں نے دیکھیا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم اللہ فرماتے نہیں دنیا دے حریص جڑے سن دنیا دار جڑے سن نا اندے کاش سانو میں اتنا مال مل جائے جنا قارون نو ملیا اسی میں آنے اللہ او فلانے دی کار کوٹی او دا کچھ آدھ منگلا او دیکھو نوکر دے کامیاب ہے نا کامیاب ہو گیا ہے ساڑی سوچ ایسی کہنے ہاں کامیاب ہو گیا ہے لیکن اللہ کی کہنے نے مومن وہ بھی تیسے سننا یہ دنیا دار بھی سن آندے بڑا ہی کامیاب ہو گیا ہے
اور قرآن کے اندر من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. اللہ دے کول ہر اس بندے واسطے جیڑا اللہ دے کول دنیا منگدا ہے اللہ دنیا بھی دے دیندا ہے آخرت بھی دے دیندا ہے. ومن کانا یرید ثواب الآخرہ نزید لہو فی حرثی. تے جیڑا بندہ آخرت دی نیت کردا ہے آخرت کا ارادہ کر کے دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے. سنن ابن ماجہ تے لکھیا ہے میرے آقا فرماتے نے اللہ اس بندے نو دنیا دے کماں نو اودیاں اکھاں دے سامنے جمع کر دیندے نے. دنیا ضرورت تو زیادہ اودے قدماں تے ڈھیر کر دیندے نے. دنیا دا مال اللہ اودے قدماں تے لے آندے نے. اے دنیا تو جان چھڑاندا ہے مگر مال تے دولت سب کچھ اللہ وعدو کر دیندے نے. کیندے کینو جیڑا آخرت دا آدمی بن کے آخرت دی تیاری واسطے جیندا ہے. تے جیڑا دنیا دا طالب بن جاندا ہے آخر نو پیچھے چڑھدا ہے اللہ انہوں ہلاکت والی وادی اندر موت دے دین گے. تے دنیا نو اللہ دے کماں نو بکھیر دین گے کم بکھر جان گے. تے غریبی تے فقیری تے تنگی ود جائے گی. کتھے لکھیا حدیث اندر لکھیا میں نہیں کہہ رہا اللہ عرش والا رب کہہ رہا ہے. جامع ترمذی دی حدیث ہے آقا فرماتے نے میرا رب فرماتا ہے تفرغ لعبادتی یا ابن آدم عملا صدرک غنن ولا اصدق فقرک. او انسان او مسلمان او مرد او باپے او جوان اللہ دی عبادت دل لگا کے کریا کر دھیان نال کریا کر اہتمام دے نال کریا کر خشوع تے خضوع نال کریا کر وقت کڈیا کر رب دی عبادت واسطے. اللہ جی وزیر پور والے پوچھدے نے اگر اسی 5 ٹائم دی نمازاں پڑھ لگ پئیے رمضان دے روزے رکھیے کی ملے گا. اللہ فرماتے نے میرا وعدہ سن لو عملا صدرک غنن ولا اصدق فقرک. تواڈے دلاں نو بے نیاز کر دیاں گا تواڈی فقیری تے غریبی مٹا کے ختم کر دیاں گا. کہہ دے سبحان اللہ. اے وعدہ اللہ دا سچا کہ بولو بھلا جن رب تے یقین ہے اللہ دی قسم اللہ اپنے وعدے اندر سچا. ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ تو زیادہ ود کے وعدے دا سچا کوئی نہیں. تیرا میرا رب کہہ رہا مدین پور والیا رب دا پیغام تیرے میرے واسطے آدم دے بیٹے میری عبادت واسطے ٹائم کٹ لاؤ جمعے واسطے جلدی آیا کرو نماز دن پہلے آیا کرو تکبیر اولا دا اہتمام کرو اشراف تے تہجد دا اہتمام کرو. اللہ کی ملے گا فرمایا تیری غریبی مٹا دیاں گا تینوں مال وعدو دے دیاں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ لیکن اگر میری عبادت واسطے ٹائم نہیں کٹے گا تیرے کو وقت ہی کوئی نہیں میری عبادت واسطے فرصت نہیں ہے ٹائم تیرے کو نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں پھر میں کی کراں گا لا عملتا صدرک غنن ولا اصدق فقرک. نہ تیرے سینے نو گنا نہ بھراں گا نہ تیری غریبی ختم کراں گا بلکہ ہور تیرے نال تینوں ایک سزا دیاں گا. اللہ جی کی ملا تو یادا تشغلن دکان ایک ہوئے گی 2 دے دیاں گا فیکٹری ایک ہوئے گی 2 دے دیاں گا 2-4 ایکڑ دے بجائے دگنے کر دیاں گا. تیرے ہتھاں نو کماں چ لا دیاں گا لیکن تیری غریبی ودی جائے گی نہ تینوں سکون ملے گا نہ تو رب تے راضی ہوئے گا. کدوں ہوئے گا جدوں تو میری عبادت لی ٹائم نہیں کٹے گا. ایمان نال دسو اے زندگی اے جوانی اے وقت کیتا ہے میرا تیرا ہے نہیں. اس وقت دا مالک بھی اللہ ہے. اس واسطے فرمایا لا تسدوا الدهر زمانے نو گالی نہ کڈو زمانہ اللہ ہے. صحیح بخاری اندر لکھے ہے فرمایا انا الدهر اقلب الليل والنهار میں زمانہ ہاں دن رات میرے ہاتھ اندر نے دن تے رات بن کے ہفتے پھر مہینے پھر سال تے پھر زمانے بنتے نے. لہذا میں زمانہ ہاں میرے دوستوں یہ گل یاد رکھنی ہے زمانے نو گالی بھی نہیں کٹے. اس وقت دا مالک اللہ ہے. آج وقت ہے آج جوانی ہے آج صحت ہے آج دولت
اسماعیل مالی کوٹلوی دی گل یاد آ گئی. اللہ اکبر. جگا دیتا جواناں نوں بڈھیاں نوں کی آندے نے اے دل غافل غفلت اندر عمر 50 صدائی خالص عمل نہ کی توئی کوئی عمر سستی وچ لنگائی. اے دل غافل سست کمینے عمل کج کر لے تو بھی ہر دم اور تیرے سر اتے تے کچھ فکر کیوں نہیں. دنیا اندر جو کچھ کرنے کر لے یار پیارے موت آئی دے اس دنیا تھی چاڑ جاویں لڑ چارے. اندر اسماعیل پڑھنے کا وسیلہ اسماعیل پڑھنے کا وسیلہ چھٹ جانا دیس رنگیلا چنگے عمل کما وچ دنیا کم آنا نہیں خیش قبیلہ. گزری عمر جوانی ساری ان اگے دا کر ہیلا کتھے بھائی باپ تیرے اج ویکھ تو اسماعیلا. نبی ولی سب عالم فاضل گزرے چنگ چنگیرے. نبی ولی سب عالم فاضل گزرے چنگ چنگیرے. شاہو گدا برے بلے سب کیتے قبری ڈیرے. مالدار بننا کامیابی نہیں حسن و جمال والا بننا کامیابی نہیں ہے. دنیا دے ڈگریاں مل جان بادشاہ مل جائے وزارت عظمیٰ مل جائے جناب اور کوئی عہدہ مل جائے کامیابی نہیں ہے. جنرل تے میجر تے بریگیڈیئر بن جانا بھی کامیابی نہیں ہے. دنیا دا چیف بن جانا بھی کامیابی نہیں ہے. اللہ کامیابی دے اندر ہے کیڑی چیز اندر ہے. اللہ فرماتے ہیں قارون دیا مثالاں دتیاں نے. قارون اپنے گھر تو نکلیا ہے تے اے جناب بڑے تکبر نہ نکلیا ہے. آقا فرماتے ہیں مومنا نے بھی ویکھیا ہے تے مومنا کر لگے اللہ اکبر. اللہ مومنا دے نے من آمن و عمل صالحا جڑے چنگے کم کرن گے نیکیاں کرن گے ایمان لے آن گے او دے واسطے اللہ نے آخر نوں قارون نالوں زیادہ اچھا اجر رکھیا ہے. نالی فرمایا فخسفنا بھی و بدارہ الارض. توجہ فرماؤ سینے اندر سمو کے لے جاؤ یاد کرو اس بات نوں. اساں قارون نوں دے محل اندر دے خزانے سمیت زمین تے تنسا کے رکھ دیتا. آقا فرماتے نے کرو نکلیا نا زمین نو آرڈر ہویا ہے کہ حضرت موسیٰ نو کہنا ہے میری دعاواں قبول ہو دیا نے. اوے موسیٰ تینو اللہ نے صرف نبوت دیتی ہے مینوں مال دیتا ہے مینوں رب نے دنیا دے وچ مال بھی دیتا میری دعاواں بھی قبول ہو دیا نے. حضرت موسیٰ نے کوئی گل نہیں آندا دیکھ لا رب نال آجا دعا کر لینے. موسیٰ نے دعوت دیتی مومن بن جا. اچھا بہت جانتا سی صاحب علم سی قارون اے نہیں کہ جاہل سی تے مبالغہ ہو گیا دونوں دا. او یارو اج ختم نبوت دے ڈاکواں نے چوراں نے بھی دعویٰ کیتا ہے مرزا قادیانی دے وارثاں نے. لیکن اللہ دی قسم ختم نبوت دے چوکیدار جڑا تواڈے چ چوکیدار ختم نبوت دا ہاتھ کھڑا کرو جڑا مندا میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں ہاتھ کھڑا کرو ذرا. تواڈے اس ملک اندر ختم نبوت دے اختتام واسطے قادیانیت مرزائیت اسلام دیا جڑا نہ یہودی عیسائی ہندو اتنا نقصان کر سکے جتنا اسلام نام لیوا والے لوگوں نے کیتا ہے. اسلام دا نام لیوا لوگ مثلا مرزائی اور قادیانی او دے تے فائز کیتا جا رہا ہے. لیکن اسلام دے چوکیدار موجود نے. جدوں تک اسلام دے چوکیدار پاکستان اندر موجود نے انشاءاللہ انہاں لٹیریاں انشاءاللہ ذلیل اور تباہ کر کے رکھاں گے. انشاءاللہ ختم نبوت ہی ہمیشہ زندہ باد ہے. میرے نبی تو بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آنا. مبالغہ کیتا شیخ الاسلام ثناء اللہ عمر سری دینا تاریخ گواہ ہے بکتا ہے بکواس کرتا ہے. اللہ میں تیرا سچا نبی مرزا غلام احمد قادیانی کہو علیہ لعنت اللہ علیہ
اللہ تو جاننا میں مرزا غلام احمد سچا نبی ہاں، یہ میں نے جھٹلا رہا ہے، سناؤ دا مرد سری مردہ نہیں ہے، اللہ نے میں تیرا سچا نبی ہاں، تے پھر اس سنا اللہ میری زندگی چ موت دے دے تے میں نے کامیابی دے دی۔ شیخ صاحب نے دعا کی تھی، اللہ میں تیرے دین دا فقیر، اللہ دی قسم سرزمین ہند اندر ایسا شہر الاسلام کسی ماں نے نہیں جمنا بیا کا وقت ہندوان دے نال سکھان دے نال پردان دے نال ہر ایک دے نال مناظرہ کرنے والی شخصیت اللہ قبر تے رحمتہ فرمائے۔ یقین کرو جنہوں نے ویکھی قبر آتے نے قبر تو خوشبو آتی ہے، اے ہوندے نے اللہ دے ولی، اللہ میں تیرے دین دا فقیر، اے جھوٹا بے ایمان نبوت مدعی متنبی، اللہ کریم تو سچا اور تیرا نبی محمد رسول اللہ خاتم النبی سچا، اگر تو جاننا ہے اور تو جاننا ہے تیرا دین ساری دنیا تے پھیلے، اللہ اس ذلیل موت عطا فرما۔ یقین کرو 1908 اندر لاہور چوک دارگرہ کے اندر اس بے ایمان مرزا غلام احمد قادیانی نو لیٹرین کے اندر اللہ نے ذلت دی موت مار کے شیخ صاحب نو اس تو بعد تقریباً 32 سال زندہ رکھیا۔ 1940 اندر شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم شریف فوت ہوئے نے۔ اس طرح قارون تے موسیٰ دا، موسیٰ نے دعا کی تھی اللہ کہ شر تو میں نو بچا، ادھر موسیٰ نے دعا کی تھی، پہلے قارون نے کی تھی موسیٰ نے کی تھی، اللہ نے زمین حکم دیتا دی، زمین نے دیر نہ لا اس قارون کو اپنے اندر لے رہے۔ اللہ دی قسم جدو اللہ دا آرڈر آ جائے پھر اللہ کی زمین اندر وچ آ جائے۔ اے رب دے لشکر نے آسمان بھی زمین بھی اے سب کچھ، اے پانی بھی ہوا بھی، اے اللہ دے لشکر نے رب تو ڈریا کرو کتے دماغ نہ خراب ہو جائے، کدی ایسا ہو جاوے تے اللہ دی پکڑ بڑی چلتی ہے۔ اس واسطے اللہ نے مالداراں دا ایک بہترین انہاں واسطے ایگزامپل بنایا ہے قارون نو کہ اگر اللہ تو ڈرنا ہے اور آخرت چنگی کرنی ہے تو قارون الزے نہیں بنانا۔ دوسرے پاسے مومن نے آخر لگے وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، جدوں ویکھیا انہاں نے کل جڑے مال دی تمنا کر رہے سن، یقولون وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ، کہنے لگے بڑا چنگا ہے اللہ کا احسان ہو گیا، يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، اللہ نے جنہوں چاہے انہوں مال دے دیتا ہے۔ کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، آج سانو بھی اللہ قارون جی نے پیسے دے دینا، قارون جی نے خزانے دے دینا، جی میں قارون غرق ہو رہا ہے اسی بھی یہ دن آلی غرق ہو جاتے۔ سمجھ آئی؟ اس واسطے کسی دی دولت بے کے دے میں لالچ اندر نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ میرے تیرے پاک نبی فرماتے ہیں، ابن عباس راوی نے اللہ اکبر صحیح بخاری سے لے کے آیا، فرمایا لولا ابن آدم وادیان من ذهب او فضة لابتغى ثالثا، انسان واسطے سونے چاندی دے دو بھرے میدان ہون تیجے دی خرچ کرے گا، انسان نہیں رکھتا۔ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، اندا ٹھڈ بھریندا ہے تے قبر دی مٹی نال ہی بھریا جائے گا۔ اندازہ تے پتہ لے مومن کون ہوندا ہے؟ مال دا حریص نہیں ہوندا، آندا اللہ اتنا تو دے دے۔ پھر اگلی گل رب نے بیان فرمائی، مضمون جڑا بیان ہو رہا سی تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگو اگر دنیا اندر مومنہ دے ایمان دا خطرہ نہ ہوئے تے اسی کافراں سونے تے چاندی دے خزانے اینے دے دے کہ انہاں دے گھر سونے چاندی دے بن جاندے، لیکن وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو کچھ دنیا دے اندر تسی ویکھدے پئے ہو دنیا دا ساز و سامان ہے، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت تیرے رب دے ہاں پرہیزگاراں واسطے۔ او کتنے خوش قسمت ہو وزیر پور والو، تسی اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو، یہ تہاڈا تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے کہ گھر چھڈ کے جمعے دے اللہ کرے تسی 5 ٹائم ہی آتے ہو اور آندے رہو تو انشاءاللہ پورے پورہیزگاراں اندر
تقریباً رب نے دسیا ہے کہ دنیا داراں واسطے تے جنت نیکاں واسطے. اللہ فرماتے ہیں افمن کان مومنا کمن کان فاسقا. مومن تے فاسق برابر نہیں. لا یستوون برابر نہیں. کیوں؟ فرمایا جڑے مومن نے وہ نیکیاں کرتے ہیں تے فاسق جڑے نے وہ رب نو بلا کے نا تے دنیا دے کماں دے پیسے نو جمع کرن دی کوشش کرتے ہیں. برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند حدیثاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر اندر دنیا کی قدر و قیمت کوئی نہیں. جامع ترمذی ہے, سنن ابن ماجہ ہے, حدیث دیاں کتاباں اندر بات موجود ہے. فرمایا ولو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى اللہ شربۃ من ماء. اگر اللہ دی نگاہ اندر اس دنیا دے مال دی, دنیا اندر جیون دی, دنیا اندر ایک کوٹھی کار مربع دی قدر و قیمت ایک مچھر دے پر دے برابر بھی ہوندی تو دنیا دے وچ رہن والے کافر نو ایک گھٹ بھی پانی دا نہ دیندے. پھر سن لو اللہ دی نظر اندر دنیا دی قدر و قیمت مچھر دے پر دی. مکھی وہ یار کوئی جانور نہیں کیا, کان کوا کبوتر نہیں کیا, مکھی یا مچھر دے پر کیا ہے. باؤزا مچھر نو کہندے نے اور نہایت چھوٹا جا جانور ہے, پرندہ ہے, حشرات. اچھا او دا پر کی نام اینی بھی قدر نہیں جی, اینی بھی قدر نہیں اللہ دے. ہاں اللہ کیوں پھر بنائیے؟ اللہ نے آزمائش گاہ امتحان گاہ بنایا ہے. اینی بھی قدر ہوندی تے دنیا اندر کافراں نو نہ دیتے تے یا اللہ پھر وجہ کی ہے؟ فرمایا تسی دیکھتے نہیں میں کافراں نو زیادہ دیتا ہے. اے پرسوں خبر آئی ہے امریکہ دا سب تو بڑا بزنس مین ہے, تقریباً 216 ہوٹلاں کا مالک ہے, کھرب پتی لوگاں دے نال مدد کرنے والا, سارا کچھ کرنے والا, لیکن ذہنی سکون نہ ملنے کی وجہ تو خودکشی کر رہی. لیکن مومن انج کردا نہیں. دسو او دی دولت نے, ایمان نال دسو او دی دولت نے انہوں کوئی فائدہ دیتا نہیں. پتہ لگا کہ دولت جیڑی ہے بیلی سجن نہیں ہے, دولت تو ہے فریب ہے. اے نیجے کام آدھی, ہاں وہ دے کام آدھی ہے. صحیح حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ کاثر کی تلاوت فرما رہے ہیں اور آپ فرماتے نے جو تلاوت کی تھی نا, آپ فرماتے نے یقول ابن آدم دا بیٹا کہندا ہے مالی اندر میرا مال, میرا پیسہ, میری دولت. حل من مالک یا ابن آدم دے بیٹے تیرا مال کیڑا ہے؟ ما اکلت فافنیتا, جڑے تو چند لقمے روٹی دے کھانا ہے وہ 5-6 گھنٹے بعد لیٹرین سے جا کے فارغ کر دینا ہے. اور لبستا فابلیتا, کپڑے پانا ہے تے پرانے کر کے انہاں نو جسم تو الگ کر دینا ہے. اور تصدقت فامضیتا, یا صدقہ خیرات کرنا ہے تے آخرت واسطے ذخیرہ کر لینا ہے. تے جے مال ذخیرہ کرنا ہے تے مال کم آئے گا قیامت نو, ایک پل صراط تے کام آئے گا, میزان اندر کام آئے گا, میدان محشر اندر کام آئے گا. اور انشاءاللہ نیکیاں بڑھ کے ترازو دے اوپر جدو ترازو تھلے ہوئے گا اللہ سجے ہاتھ نامہ اعمال تھما دیں گے تے جنت دا سرٹیفکیٹ مل جائے گا. مالدار واسطے بھی اللہ رب العزت نے اس سہولت رکھی ہے. اگر مال خرچ کرتے ہیں اللہ دی راہ اندر, لیکن مال جڑا ہے مال نال محبت نہ کرے. دیکھو دنیا دی زندگی کو ترجیح دینے والا انسان آخرت کو پیچھے چھڑ دیتا ہے, وہ نماز کی پرواہ نہیں کرے گا. تسی ذرا جا کے نا تھوڑا جا سروے کرو, لوگ کئی جناب کامتیں لگے ہوں گے, کئی نے پانی لایا ہوئے گا, کئی جناب اپنے مجھا گاواں نو چلا رہے ہوں گے, کوئی کاروبار چلائے نے, کوئی اور دیگر کاروبار چ لگے نہیں. لیکن جڑے مومن مسلمان ہوں گے دیکھو گے وہ مسجد اندر اج بھی جمعے والے دن جن ٹائم نہیں کڈیا تو تسی انہوں کی سمجھو کہ پکا مومن ہے. وہ تے رب دے
اس نعمت تو معلوم ہے میرے بھائیو. اللہ تو دعا کرے اور اللہ کریم دنیا اتنی کو دے کہ سدا ایمان خراب نہ ہوئے. میرے پاک نبی دعا کرتے ہیں صحیح بخاری اندر اللہم ارزقنی آل محمد قوتا. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد نو قوت والی روزی عطا فرما. مانا کیے اللہ ایک دن دی دے دے جس موقع تے میں تیرے کو دعا کرنا تو بما پھر منگل لواں. عائشہ فرماندیاں نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر ہے آپ دے چولہے دے اوپر ایک مہینہ گزر جاندا دوسرا چند بھی طلوع ہو جاندا پھر تیسرے چند دے طلوع ہوندی واری آندی ہے. اللہ دے نبی دے گھر اندر چولہے چ آگ بھی نہیں بلدی. اب میرے بھائیو اگر دنیا اندر کامیابی ہوتی اللہ دی قسم اللہ دے نبی خزانیاں دے مالک کا بیت المال اندر تیل لگیا سی لیکن سونے نبی دے چولہے تے آگ بھی نہیں بلدی. کی مطلب ہے دا فرمایا دنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا دی زندگی مومن واسطے قید خانہ ہے تے کافر واسطے جنت باغ و بہار. مومن علی قید خانہ ہے قیدی تے پابندیاں ہوندیاں نے قیدی تے پابندیاں ہوندیاں نے. او جناب اپنے کمرے دے دروازے کو توڑے گا نہیں. او جناب کسی چیز کا نقصان نہیں کرے گا. جیل دے حکم دا پابند ہوئے گا. وہ جیل دی کالی کوٹری دے اندر او حکام بالا دا جناب پابند ہوئے گا. سپریٹینڈنٹ دا پابند ہوئے گا. نگران دا پابند ہوئے گا. اسی طرح تو میں مسلمان ہے اللہ نے تیرے ہوتے میرے ہوتے کچھ اپنے حکم جاری فرمائے نے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے اور سنتاں نے. اسی او دے قیدی ہاں اسی او دے پابند ہاں. بس او دے تے عمل کران گے تو اللہ رب العزت اس دنیا دے قید خانے جو کڈ کے اللہ جنت عطا فرما دے. فرمایا کافر نو موت آندی ہے تے مومن نو بھی آندی ہے. کافر تے فاسق فاجر مردا ہے اللہ فرشتے بھیج دے نے وہ دی خبیث روح نو کڈ دے نے. فکیف اذا توفتهم الملائکہ یضربون وجوہهم وادبارهم. انہوں گرزا مار دے نے انہوں ہتھوڑے مار دے نے تے ڈنڈے مار دے نے. تے مومن فوت ہوندا ہے تے او دی روح انج نکلدی ہے جویں مشکیزے جو پانی نکل جاتا ہے. کہ تو فیصلہ کرنا ہے کہ مومن بننا ہے کہ فاسق فاجر بننا ہے. میرے بھائیوں چند دن دی زندگی کتے اسی کھڑے ہاں 1000 سال بھی جی لے تو پھر بھی دنیا تے نہیں رہنا. تیرے میرے نبی فرمائے میری امت دی عمر 60 سال کے قریب ہونی تے جانا ہے نا دنیا دی زندگی چھڈ کے کتے ساڈے دادے پڑدادے کدھر گئے سب ٹر گئے. ساڈے بزرگ جڑے ہاں جی اللہ اکبر بابا جی نواب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ قبر تے رحمتہ کرے اور دیگر ساڈے حاجی عبد الرحمان کا مجھے پتہ لگیا اور بزرگ فوت ہو گئے. اللہ انہاں دی قبراں تے اپنی رحمتہ فرمائے. تے اساں بھی رہنا کوئی نہیں. اس واسطے دنیا دے نال دل اینا نہ لائیے کہ رب کو دے جائے مڑ کے جدوں موت آئے. رب دا قرآن کہتا ہے حتی اذا احدهم الموت قال رب ارجعون. تو نے جو کسی موت لگ دی نا جو بندہ کہتا ہے میرے رب جی مینوں والے موت دے دے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا تاکہ میں نیکیاں کر لواں. اللہ فرماتے ہیں اے دی بھولے ان مہلت دے بھی دی تے نے نیکیاں کوئی نہیں کیتیاں. فرمایا واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى. اور جس بندے نے دنیا دی زندگی اندر رب دا ڈر اختیار کیتا پن کے پانی کی پیتا حلال کمائی کھادی حرام تو بچیا سود تو ظلم تو اور رشوت تو بدکاری تے چوری حرام خوری حرام کاری تو ڈاکے تے چوریاں تو جوانی دی حفاظت کی تھی. مسلمان جوان نے مسلمان بیٹی نے بزرگ نے اپنی زندگی اللہ کے حکمت کے مطابق گزاری. نفس سے کنٹرول کیتا. نفس انسان کا دشمن ہے گناہ سے ابھارتا ہے. سب تو بڑا دشمن کائنات اندر شیطان نہیں ہے بلکہ انسان کا اپنا ضمیر نفس ہے. رب دا قرآن کہتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس ولا تتبع ہواک فیضلک عن سبیل اللہ. داؤد علیہ السلام کون سن پتہ ہے؟ اللہ دے نبی سن بادشاہ سن. بیٹا سلیمان
پوری دنیا کا بادشاہ اللہ فرماتے نے داؤد جی اللہ اسا تینوں خلیفہ بنایا تے دیکھ لوگا جی انصاف کرنا عدل نال کرنا اپنے نفس دے پیچھے نہیں لگنا اگر نفس دے پیچھے لگو گے تو آڈا نفس تانوں گمراہ کر دے گا دیکھو نا ان تک میری زندگی گزری ہے میں غور کراں میں جڑیاں نمازاں چھڑیاں نے میں کندے پیچھے لا کے چھڑیاں اپنے نفس دے پیچھے او یار نیند پوری کر لا سو جا یار حدیث چاند ہے اللہ اکبر فرمایا جس ویلے مسلمان یا کوئی آدمی مومن ستا آیا ہوئے تے انہوں جاگ آ جائے بیدار ہو جائے اور پتہ طریقہ کی بیدار ہوندہ فرمایا تو اڑے جو ستا اٹھے نا اپنے ناک نو 3 باری چاڑے شیطان ان شیطان یبیتو علی قیسومی شیطان دی نک دی ہڈی تے بیٹھ کے رات گزارتا ہے کیا گئے سو جا اٹھ جائے وضو کرے نماز پڑھے اللہ اکبر تو بہت ہی سو اچھی کرے گا اور اگر سو گیا ہے اذان ہوئی ہے بیدار ہو گیا ہے وضو کر لیا ہے پھر بھی اچھی صبح کیتی ہے اور اگر اذان ہوئی ہے اٹھیا نہیں ہے حتیٰ کہ سورج نکل آیا ہے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ بَالَ عَلَى فِي اُذُنَيْهِ شیطان آ کے دے کان دے وچ پیشاب کرتا صحیح بخاری اندر لکھیا ہے کہ میرے بھائیوں ایسا یہ دیکھ کملے ہو جائیے اٹھیے ہی نا شیطان پیشاب کرے تو رب تو غافل کر دے وے زندگی اندر اللہ نے یہ زندگی دیتی اپنی عبادت واسطے نفس تے کنٹرول کر کے اپنے نفس دی خواہش کو اپنے کنٹرول میں رکھ کے اپنی جوانی دی حفاظت کر کے حرام تو بچ کے رب دی نافرمانی تو بچ کے اللہ دی ایک خالص نیت نال اللہ دی رضا واسطے نیکیاں کر لیے 5 ٹائم دی نمازاں رمضان دے روزے آ رہے ہیں وہ رکھیے او میرے بھائیوں مسجد دی تعمیر ہاں جی مسجد نال پیار محبت اور مسجد دے نال یہ دی دیکھ بھال اور بچوں دی تعلیم و تربیت اولاد کی اچھی تربیت بہترین خزانہ سرمایہ ہے سارے واسطے قرآن پڑھانا علم پڑھانا ایک کرن دے کامنے خدمت خلق والا جذبہ جویں اپنے لیے پسند کرنے ہاں اپنے گوانڈیاں دے نال اپنے ہمسایاں دے نال بہن بھراواں دے نال چنگا سلوک ہاں جی رشتہ داراں نو اپنے مال جو انہاں نو حصہ دینا اور یہ کرنے والے کامنے یہ اگر کریں گے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى تے جنت اس بندے دا ٹھکانہ ہے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علیہ